اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ عزیز طلباء و طالبات، کووڈ کے سبب جو آپ کا سلیبس کم کیا گیا، اس کے نتیجے میں حصہ غزل میں سے جو آپ کے اب سلیبس میں موجود غزل ہے وہ شہزاد احمد کی غزل آخری غزل ہے۔ آج ہم انشاءاللہ شہزاد احمد کی غزل کا مطالعہ کریں گے، اس کی تشریحات اشعار کی جائے گی۔ قبل اس کے کہ شہزاد احمد کی شامل نصاب غزل کے اشعار کی تشریح کی جائے، ایک مختصر سا تعارفی جائزہ شہزاد احمد کا۔ شہزاد احمد 1932 میں 1932 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حافظ محمد بشیر تھا۔ میٹرک انہوں نے اپنے آبائی علاقے امرتسر سے کی۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے لاہور آ گیا۔ بی اے انہوں نے ایم کالج لاہور سے کیا۔ فلسفہ اور نفسیات میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ مختلف رسائل میں لکھتے رہے۔ محمود شام کے ساتھ مل کر ایک رسالہ معیار اس کا اجرا کیا۔ 1997 میں 1997 کے اندر انہیں ان کی ادبی خدمات کے صلے میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی دیا گیا۔ ان کے مجموعہ کلام اور تصانیف کی تعداد 11 ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال کے خطبات کا ترجمہ اسلامی فکر کی نئی تشکیل کے عنوان سے کیا۔ ان کی دیگر کتابوں میں صدف، جلتی بجھتی آنکھیں، ادخلا دریچہ، خالی آسمان، بچھڑ جانے کی رت، دیوار پہ دستک، ٹوٹا ہوا پل، کون اسے جاتا دیکھے، پیشانی میں سورج اور اترے میری خاک پہ ستارہ شامل ہیں۔ مشہور محقق نقاد جناب ڈاکٹر انور سدید نے شہزاد احمد کو نئی غزل کا مزاج دان کہا ہے۔ ان کا انتقال جو عزیز طلباء و طالبات 2012 میں ہوا۔ اب ہم ان کی شامل نصاب غزل کے اشعار کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا شعر: نہ سہی کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ اس شعر میں شہزاد احمد نے اس بات کا اظہار کیا ہے
کہ میرے محبوب کے دل میں میرے جیسا ولولہ و جذبہ نہ تھا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ جب کبھی میرا اس سے آمنا سامنا ہوتا وہ مجھے پہچان لیا کرتا تھا، یعنی کم از کم وہ اس بات سے انکاری تو نہ تھا کہ وہ مجھے نہیں جانتا، اور بقول شاعر یہی بات اس کے لیے راحت و سکون کا باعث ہوتی تھی کہ محبوب اپنے عاشق سے تو واقف ہے، شاعر کو اس پہچان کے بدلے محبوب کی بے رخی بھی قبول ہے، کیونکہ اس کی بے رخی میں بھی اسے محبوب کی مہربانی و عنایت نظر آتی ہے۔ دوسرا شعر، آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ اصرار، تاکید، بار بار مانگنا، اس سے پہلے لفظ رضا کا استعمال ہوا، یعنی مرضی، خواہش۔ شہزاد احمد نے اس شعر کے اندر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ محبوب کی رضا ہی ایک سچے چاہنے والے کی رضا ہوتی ہے۔ سچا عاشق اپنی انا، ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ کر محبوب کی رضا کے آگے جھک جاتا ہے، لہذا میں نے بھی محبوب کی مرضی و رضا کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر لیا ہے۔ اب شاعر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میری اپنی کوئی رائے نہیں، میری رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، محبوب کی رائے کے آگے میں کوئی رائے نہیں دیتا، جو محبوب کہتا ہے وہی اس کے لیے حرف آخر ہے، کیونکہ محبوب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کی رضا کی خاطر اپنی ضد کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہی کچھ شاعر نے بھی کیا ہے۔ تیسرا شعر، خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے، جو تیری خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے، جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ خاک ہیں، بے عزت ہیں، بے آبرو ہیں، ذلیل ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کل تک جو لوگ اپنی انا کے خول میں بند تھے، انا کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے، اپنے آپ کو خوددار کہتے تھے، نہ کسی سے بات کرتے تھے اور نہ کسی کو خاطر میں لاتے تھے، اپنی خودداری کی وجہ سے تیرے شہر کا پانی پینا بھی اپنے لیے توہین خیال کرتے تھے۔ اب وہی لوگ ہے محبوب تیرے عشق میں مبتلا ہو کر تیری گلی کوچوں کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں۔ محبوب تیری خوبصورتی اور حسن و جمال نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ہے، وہ خاکساری کا نمونہ بن گئے ہیں۔ محبوب وہ آپ کی محبت اور خوبصورتی کے نشے سے لطف اندوز ہونے کے لیے تیری گلیوں میں
آوارہ پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شعر نمبر 4۔ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو بھی خدا مان لیا کرتے تھے۔ عظمت، بڑائی، برتری۔ اس شعر میں احمد شہزاد نے انسان کی عظمت و برتری کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا ہے، اس بات کو بیان کیا ہے کہ آج انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ وہ انسان جس کی عظمت کا اعتراف فرشتوں نے بھی کیا، آج انسان کی وہی قدر و منزلت اور اہمیت دم توڑ رہی ہے۔ آج ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہے، ایک انسان کے ہاتھوں دوسرا انسان رسوا و ذلیل ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں انسان کی عظمت کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ یہ ایک ایسا دور ہے جس میں انسان اپنی عظمت کھو چکا ہے۔ ایک وہ بھی دور تھا جب لوگ پتھر کی بھی عزت کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اسے تراش کر بت کی شکل دے کر اسے خدا مانتے تھے۔ آج وہی انسان جو پتھر کی عزت کیا کرتا تھا، اپنے ہی ہم جنس سے نفرت کرتا ہے۔ انسان کی عظمت اور رفعت کا انکاری ہے، اور انسان نے انسان کی قدر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شعر نمبر 5۔ دوستو اب مجھے گردن زنی کہتے ہو، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیا کرتے تھے۔ گردن زنی، مار ڈالنے کے قابل، واجب القتل، زخم سینا، داد رسی کرنا، حوصلہ بندھانا، دلاسا دینا، مدد کرنا۔ اس شعر میں شاعر اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے اس بات کا گلہ و شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کہ تم وہ دوست تھے جو میرے ہمدرد تھے، میرے زخموں پر مرہم رکھتے تھے، میرے غم میں برابر شریک ہوا کرتے تھے، مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں میرا ساتھ دیتے تھے۔ لیکن اب میرے یہی دوست آج مجھے گردن زنی خیال کرتے ہیں، یعنی مجھے واجب القتل سمجھتے ہیں، اور میرے وجود کو مٹانے کے درپے ہو گئے ہیں، میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ بدلتے حالات نے دوستوں کے رویوں اور برتاؤ میں بھی تبدیلی پیدا کی، اور ان کا اعتبار بھی چھین لیا۔ وہ دوست جو کبھی مصیبت میں کام آتے تھے، آج خود مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ وہ مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ بے وفا اور بے ضمیر ان دوستوں کی وجہ سے میرا دل پارا پارا ہو چکا ہے۔ آج کی اس شامل نصاب غزل کا چھٹا اور آخری شعر۔ اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ مٹی میں
جیا کرتے، یعنی خاکساری کی زندگی گزارتے۔ غزل کے اس مقطع کے اندر شہزاد احمد نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہم بناوٹ سے پاک زندگی گزارتے تھے، سادگی سے رہتے تھے، ہماری جڑیں اپنی مٹی اور اپنی تہذیب و ثقافت سے جڑی ہوئی تھیں، لیکن اب ترقی کا زمانہ آ گیا ہے۔ آج انسان نے اپنے علم کی بدولت اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب وہ ستاروں سے آگے نئے جہان دریافت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ زمین سے بڑھ کر اس کی پہنچ ستاروں تک ہو گئی ہے۔ ترقی کے اس سفر میں خوب سے خوب کی جستجو میں مصروف عمل ہے۔ ترقی کرنا اچھی بات ہے، آگے بڑھنا زندگی کا تقاضا ہے، لیکن انسان کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس تیز دوڑ میں کہیں اپنی حیثیت ہی کو نہ بھول جائے۔ یقیناً عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس غزل کے جو آپ کے سامنے لیکچرز کی صورت میں رکھی گئی، اشعار کی تشریح اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی مشق کی جائے گی، تب تک آپ اپنی اس غزل کو دہرائیے اور اس کے شعر نمبر 1 اور 5 کی تشریح بطور اسائنمنٹ کیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔